السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درس حدیث کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور آج اس کا درس نمبر 35 ہے۔ ہر درس اپنی جگہ ایک تقریر ہے۔ ہم نے کل آپ سے بات کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو حدیث ترمذی شریف کی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ویسے بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اس کو رزق بھی ویسے دیا جائے جیسے پرندے ہیں کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام میرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو اس پر میں نے بھروسے پر آپ سے بات کی۔ یہ جو رزق کا معاملہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں، لیکن میں مطمئن کر لوں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سمجھانا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ اس پر سیٹسفائیڈ ہو جانا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، رزق کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ صحیح حدیثوں میں، ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت فرشتہ آ کر کے چند باتوں کو لکھ دیتا ہے۔ لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہارڈ ڈسک ہے، جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ اس دن لکھا ہے جس دن کی دنیا بنی بھی نہیں ہے۔ وہاں سے وہ بچے کے اوپر کاپی کر دیتا ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا اور کتنا کھائے گا۔ تین باتیں بولا۔ کیا بولا؟ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا اور کتنا کھائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ لیکن یہ تینوں باتیں یہ نہیں لکھی ہیں اللہ نے کہ تم ایسا کرو، بلکہ تم جو کرنے والے تھے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا۔ تو نا فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے، چونکہ وہ اللہ ہے، جب دنیا بنایا تو ساری چیزوں کے بارے میں اس کو جو معلوم ہوا کہ یہ بندے یہ کریں گے، یہ بندہ یہ کرے گا، اس نے لکھ دیا۔ گویا جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی نالج کی بنیاد پر ہے، آپ کے زبردستی کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اپنی معلومات کی بنیاد پر اس نے یہ لکھ دیا۔ جیسے ایک آدمی کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ دیا سلائی کو اگر مسالے پہ رگڑا جائے گا تو آگ لگ جائے گی، لگتی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دو مسالے رگڑے جائیں گے تو کیا لگے گی؟ آگ لگے گی۔ وہ ایک ایسے آدمی سے بات کہہ رہا ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ دیا سلائی کے رگڑنے سے آگ لگتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ دونوں ملاؤ گے آگ لگے گی۔ اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یار یہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اس نے لگوا دیا آگ۔ اس نے آگ نہیں لگوایا ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، لہذا اس نے یہ جملہ بول دیا کہ دیا سلائی کے رگڑنے سے کیا ہوتی ہے؟ آگ لگ جاتی ہے۔ تو تقدیر کا ایک جملہ اگر سمجھنا چاہیں، اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے، اللہ کی معلومات کا نام تقدیر ہے۔ تو اس نے رزق کے بارے میں یہ لکھ دیا۔ اب ساری بات یہاں سے کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس میں بہت سے سوالات ہیں۔ جب اللہ نے یہ لکھ دیا کہ یہ بندہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں سے کمائے گا،
تو اب انسان کے دماغ میں پہلا سوال آیا، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر میں کوشش کروں نہ کروں، لکھا ہے جو وہی ملنا ہے، تو کوشش کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جو لکھا ہوا ہے اس میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں کنڈیشنل تقدیر، معلق تقدیر، کہ اگر یہ 8 گھنٹے محنت کرے گا تو اتنا کمائے گا، اور اگر دن بھر سوتا رہے گا تو کچھ نہیں کمائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ کنڈیشنل لکھا ہوا ہے، ایک چیز لکھی ہے۔ جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک طالب علم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ چاہے سادی کاپی جمع کر دے امتحان میں تو بھی اس کو 20 نمبر ملنا ہے۔ اسی طالب علم کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر یہ 8 گھنٹہ روز محنت کرے گا تو 90 نمبر لے گا۔ اس کو دونوں میں سے کوئی بات معلوم نہیں ہے کہ میری منیمم کیا لکھی ہوئی ہے اور میری کنڈیشنل کیا لکھی ہوئی ہے۔ اب جب دونوں باتیں نہیں معلوم ہے تو آپ کے دل میں رکھ دیا گیا کہ آپ تدبیر، طریقہ اختیار کریں، رزلٹ پھر بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنے مزدور ایسے ہیں صبح وہ سمجھ کر آئے ہیں کہ ہم کو دہاڑی لگ گئی ہے، میرا 500 روپیہ بن گیا ہے، دہاڑی لگ گئی ہے، شام میں مالک نے کہہ دیا ہے کہ میں تم کو مزدوری نہیں دوں گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ مزدوری مار گیا، کون مار گیا؟ مالک مار گیا۔ وہ کیا سمجھ رکھا تھا کہ اب ہم نے محنت کی، ہمارا 500 ہر حال میں کیا ہو گیا ہے، بن گیا ہے۔ یہاں پہ کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ پر اعتماد نہیں کیا۔ اللہ بتایا کہ ٹھیک ہے تم نے محنت کی ہے، تم یہ سمجھے ہر حال میں محنت کا رزلٹ نکلے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، تو پھر محنت کی کیا ضرورت؟ محنت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری کنڈیشن میں کیا لکھا ہے، مشروط تقدیر کیا ہے، معلق تقدیر کیا ہے، لہذا آپ کے دل میں محنت رکھ دی گئی، تدبیر رکھ دی گئی، آپ تدبیر اختیار کریں۔ پھر مومن کی شان اور کافر کی شان میں تدبیر کے بعد کافر سمجھتا رزلٹ نکل آئے گا، مومن کہتا ہے کہ تدبیر کے بعد بھی رزلٹ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک بات آپ بات سمجھے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ مطمئن ہو جائیں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں سب کا رزق بولتا اللہ میرے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے۔ میرے ذمہ کا مطلب کیا ہے کہ تم تدبیر اختیار کرو گے، ہم چاہیں گے تو تم کو اس تدبیر کا نتیجہ کر دیں گے، ہم چاہیں گے تو تدبیر کے باوجود بھی نتیجہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ جان رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کوشش کر لیجئے، اب کوشش کرنے میں رزلٹ پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے لوگوں کو رزق، جس کو جو چاہیے، یہ دوسرا معنی، جس کو جو چاہیے وہ رزق فراہم کرتا ہے، لیکن اگر تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ بھوک سے مرنا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ بھوک سے مر جائیں گے۔ ایک وجہ جیسے سانپ سے مر جاتا بندہ، پانی گھر میں موجود ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ باڈی میں پانی کی شارٹیج کی وجہ سے مر گیا، اور پانی موجود ہے گھر میں، تو پانی کی موجود ہونے کے باوجود پانی آپ پیتے کیوں؟ تاکہ بدن میں پانی کی شارٹیج نہ ہو۔ سب کچھ پانی پینے کے باوجود بھی شارٹیج ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ شارٹیج ہو سکتی ہے، شارٹیج ہو سکتی ہے پانی کی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں پانی مستقل پی رہا ہوں لہذا شارٹیج نہیں ہوگی۔ اگر موت لکھی ہوئی ہے کہ پانی کی شارٹیج سے ہو تو آپ کی پانی کی شارٹیج سے موت ہوگی۔ آپ چاہے دن بھر چائے منہ ہی لگا لیں، نلکی ہی لگا لیں، پھر بھی پانی کی شارٹیج ہو جائے گی۔ تو
एक वजह क्या होती है कि जब अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो सवाल ये कि बंदे भूख से क्यों मरते हैं। एक वजह ये होती है कि उसकी मौत ही लिखी हुई है कि इसको भूख से मरना है। जैसे सांप के काटने से मर जाना है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ। बंदा मरता कैसे? आप कोई भी बंदा जो नेचुरली तौर पर मरता है, हम कब मरते कैसे हैं? क्या रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की? अगर एक आदमी आम तौर पर मरा है, रिपोर्ट आएगी, कुछ न कुछ आएगी। क्या आएगी? नहीं साहब, इसके अंदर शक्कर ज्यादा हो गई इसलिए मर गया, शक्कर कम हो गई इसलिए मर गया, पानी ज्यादा हो गया इसलिए मर गया, पानी कम हो गया इसलिए मर गया, खून का दौरान कम हो गया इसलिए मर गया। कोई ना कोई वजह होगी, वही वजह उसकी लिखी हुई थी मौत की। अगर उसमें ये लिखी हुई है कि भूख से मरेगा तो भूख से मर जाएगा, चाहे घर में भरा कितना भी भरा पड़ा हो, मर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो अपने जिम्मे रखा है, उसके बावजूद भूख से अगर लोग मरते हैं तो एक वजह ये होती है कि उसकी मौत ही लिखी हुई है कि इसको भूख से मरना है। दूसरी वजह, अल्लाह ने एक निजाम बना रखा है। कोई भी कभी भी पूरी दुनिया जब उसके निजाम को छेड़ेगी तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसका रिएक्शन होना ही होना है। बेहतरीन किस्म से इलेक्ट्रीशियन ने वायरिंग की है, लेकिन अगर आपने इसके बोर्ड को छेड़ा, नतीजा क्या निकलेगा? शॉर्टेज होना है। अगर आपने गलती किया, इसमें बोर्ड नहीं, ये टायर यहां से उठाकर यहां लगा दें, फिर भी जलेगी? नहीं जलेगी। अगर निजाम को छेड़ा जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा रिएक्शन का निकल आता है। अब अल्लाह का रिज़्क़ का एक निजाम है, आपने उस निजाम को छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? किताब, अल्लाह जितनी दुनिया में 7 अरब आबादी है, 7 अरब को कितना गेहूं चाहिए उतना उसने पैदा कर दिया। तुमने तय कर रखा है कि हम गेहूं मार्केट में रेट डाउन न होने पाए, लिहाजा समंदर में डाल देंगे, लेकिन हम मार्केट में नहीं लाएंगे। तो आपने नज़्म इलाही को डिस्टर्ब किया, लिहाजा अब आप भुगतेंगे। जैसे आप अपने घर में महीने का खाना ला करके रख दें और एग्जैक्ट आपको मालूम है कि 20 किलो चावल, 10 किलो शक्कर लगती है, जो भी। अगर बेगम ने तय कर रखा है कि 5 किलो मैके पास करते रहेंगे हर महीना, अब आप खाना घर में हटा नहीं सकते, क्योंकि एक बंदा उसमें ऐसा मौजूद है जो आपके बनाए हुए निजाम को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। आप अपने तौर पर कह रहे हैं अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, शक्कर ऐसे क्यों कम हो रही है? शक्कर के कम होने की वजह कि एक बंदी ने शक्कर कम करने का प्रोग्राम बना दिया, लिहाजा आप देखने में आप फेल हैं। आप फेल नहीं, आपने अपना काम सही किया है। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में खाने का नज़्म रखा है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। आप साल के आखिर में जितनी इंसान की जरूरत है वो आप निकाल लें कि इतना चावल, इतनी दाल, अगर उसको 7 अरब लोगों पर अप्लाई किया जाए तो उतना पैदा हुआ है जितना हमको जरूरत है। डिस्टर्ब कहाँ हुआ है? डिस्टर्ब हमने कर दिया है, लिहाजा बंदा कह रहा है कि भूख किसी मुल्क में कहत पड़ा हुआ है, भूख पड़ा हुआ है। ये दूसरी वजह हो सकती है कि बंदे ने डिस्टर्ब किया है। तीसरी वजह कि जब अल्लाह के जिम्मे रिस्क है तो बंदा भूखा क्यों है? तुम्हारे हमारे अमल के करतूत से एक तरीका अल्लाह का कहत डालकर भूख से मारना और भूख में मुब्तला करना भी है, अगर उसकी बात नहीं सुनते हैं। अम्मी क्या बोलती हैं, आप उसकी बात नहीं माने, 2 मरता 3 मरता, ठीक है मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दूंगी, खाना घर में मौजूद है मैं तुमको दूंगी नहीं। बोलती नहीं बोलती कि तुमको खाना नहीं दे देंगे। खाना ना देने की वजह ये नहीं कि खाना मौजूद नहीं है, खाना ना देने की वजह है कि तुमको सजा है कि खाना नहीं दिया जाएगा। अब परवरदिगार आलम की जमीन पर खाना मौजूद है, तुमने शरारत की है, लिहाजा उसने तय कर लिया कि तुमको खाना नहीं देंगे। ये एक वजह हो सकती है कि बंदा भूखा है। बात समझ आ रही? तो परवरदिगार आलम का ये एक निजाम रिस्क के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, हर रिस्क का जो निजाम है ये कंडीशनल है या गैर, हर हाल में कंडीशनल है। बच्चा जिस वक्त, देखिए अल्लाह ताला का निजाम
جب دیکھتا ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا تب وہ کہتا ہے کہ ٹوٹل تمہارے کھانے کا انتظام میں کروں گا. ہم پیٹ میں رہتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لہذا وہاں پہ کون رزق کا پورا انتظام لیا ہے؟ اللہ لیا. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے یہ ہمارا بندہ کچھ نہیں کر سکتا, لہذا اس کو ہماناف کے ذریعے سے اللہ رزق پہنچاتا رہتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. باہر آیا, جب باہر آیا اب اس کو کرنے کی پوزیشن کیا ہے کہ بچہ منہ سے پین سکتا ہے. اگر یہ بچہ کہہ لے کہ میں اللہ مجھے پیدا کیا ہے, میں منہ چلاؤں گا نہیں, دودھ نہیں پیوں گا, یہاں سے معاملہ بدل گیا ہے. یہاں سے اس نے تدبیر کا تم کو طریقہ دیا ہے, تم کو اختیار کرنا پڑے گا تبھی تم کو دودھ ملے گا. دودھ کتنا بھی ماں چھاتی میں ہو, لیکن اگر بچہ طے کر لے کہ میں پیوں گا نہیں تو دودھ نہیں جائے گا. کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام رزق کا کیا ہے؟ جب تک کوشش نہیں کرو گے تب تک رزق نہیں ملے گا. اچھا, اب یہ دیکھیے وہ دودھ کے لیے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی. کس کو؟ یعنی بچہ جا کر ڈیری سے نہیں لانا پڑتا ہے. جب بچہ تھوڑا سے بڑا ہو جاتا ہے, ہاتھ پیر چلانے والا ہو جاتا ہے, اب اس کا رزق اس کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا کہ محنت کرے گا تو کھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. جہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وہاں ٹوٹل پروردگار عالم نے اپنے دل میں رکھ لیا, جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے دل میں کر دیا. بات سمجھے میری؟ آخری بات, کسی کو زیادہ کسی کو کم, ایک طرح کی محنت کرتے ہیں, ایک طرح کی ڈگری لیے ہیں. ایک آدمی جاب نہیں پا رہا ہے اور ایک آدمی ترقی پر ترقی کرتے چلا جا رہا ہے. دونوں کی ڈگری کیا ہے؟ برابر ہے. کیوں ایسا اللہ کرتا ہے؟ یہ پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے, کس کو کم دینا ہے. نہ آپ کو بتاتا ہے نہ ہم کو بتاتا ہے, نہ ایسا کیوں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو رزق کی تنگی کیوں کر کی ہے اور ہم نے اس کو رزق کی کشادگی کیوں. تنگی کی وجہ ناراضگی ہونا ضروری نہیں ہے, کشادگی کی وجہ اللہ کی رضا ہونا ضروری نہیں ہے. دونوں باتیں نوٹ کر لیں. اگر کشادگی رضا کی ضرورت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں ہے, فرعون تانا دے رہا ہے, فرعون سے رب ناراض ہے, وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ اس کی کیا ہے؟ رعایا بڑی بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی کا ایک نظام ہے. کیوں کرتا ہے اللہ جانتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے محترم شخصیت ہیں. یہ کافر لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے. راضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور دولت کس کے پاس جمع ہے؟ دوسرے کے پاس ہے. تو یہ فارمولہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالی رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے ناراض ہے اس لیے وجہ سے رزق تنگ کر رکھا ہے. یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن 100% دونوں میں سے کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ ناراض ہے اسی لیے تنگ ہے. نہیں, ناراض نہیں ہے ہر حال میں کوئی دوسری وجہ, یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ تنگی کی ایک وجہ اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے, تمہارے کام سے خوش نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو تنگ کر رکھا ہے. خوش ہے اس وجہ سے روزی تم کو دیا ہے, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ خوشی ہی ہے اسی لیے آپ کیا ہیں بڑے خوشحال ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے. آخری بات کہہ کر کرنے, کوشش کرنا رزق کی ہماری ذمہ داری ہے. کتنا ہے, کتنا کمائیں گے جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے, لیکن یہ آپ کو معلوم نہیں ہے, لہذا کوشش کرتے رہنا ہے. ایک آدمی کومے میں چلا جاتا ہے, 5-5 سال 10-10 سال کومے میں رہنے کی تعریف ہے. کیوں نہیں مرتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے وہ کوما والا, مرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے بوتل گلوکوز اس کو پینا ہے.
وہ آخری قطرہ جب تک اس کے اندر نہیں چلا جائے گا تب تک یہ مرے گا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے لیکن مرے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رزق ابھی دنیا میں باقی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد اللہ نتیجہ نکالتا ہے، اور جتنا لکھا رہتا ہے اتنا ہر حال میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ، یہ ابن حبان کی صحیح روایت ہے، دیکھیے یہ حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے لا کر کے کھجور رکھا، کہا صاحب یہ وہ کھجور ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہی یہ کھجور کس کی ہے لیکن یہاں رکھی ہوئی ہے۔ وہ صاحب آ گئے اتنے میں، کون تھا؟ وہ پریشان تھے، وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا آپ میری کچھ مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجور تم لے جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کھجور اس کی قسمت میں تھی، یہ اگر یہاں نہیں بھی آتا نا تو بھی اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے یہ کھجور اس کے گھر پہنچواتا۔ اس کا رزق اس کھجور میں تھا، کوئی مالک ہی نہیں مل رہا ہے، اس کھجور کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم ہے اس کا کون مالک ہے۔ اتنے وہ آگے صاحب، ہم پھر اردو والے یہی بولتے ہیں کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے۔ آپ کبھی ہوتے ہیں چائے پینے بیٹھے، دو ہی کپ بنائے، ایک مہمان آیا ہے، ایک مولانا صاحب کو پینا ہے، اچانک چائے آئی، تیسرا شخص آ گیا، مولانا صاحب نے اپنی چائے دوسرے کو دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کپ سے میں نے مولانا کا نام لکھا ہی نہیں تھا، مولانا نے بلایا نہیں تھا، وہ اس آئیڈیا سے بھی نہیں آیا تھا کہ مولانا چائے پی رہے، چلو یہ چائے پینے کا ٹائم ہے، وہ بھی اس آئیڈیا، لیکن اس کپ میں کس کی قسمت لکھی تھی؟ اس بندے کی قسمت لکھی تھی مولانا چائے سے محروم ہو گئے، اور جس کا نام نہیں تھا وہ چائے پی کر کے چلا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا کوشش کرتے رہنا ہے، جو رزق آپ کے قسمت پہ لکھا ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھٹکھٹا کے جا کر کے پہنچے گا، لیکن کوشش کا رزلٹ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذی الجلال کے ہاتھ میں۔ یہ باتیں کرنا چاہتے تھے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور مالک کل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔